بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری سسٹر ریشما آصف کے کہنے پر 32 سے سٹارٹ کر رہی ہوں۔ یریدون ان یطفئوا، وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کا نور، بافواہہم، اپنے منہوں سے، اور انکار کرتا ہے اللہ مگر یہ کہ پورا کر لے اپنا نور اگرچہ ان لوگوں کو برا ہی معلوم ہو۔ کریہ الکافرون، کراہت سے ہے نا، کریہا، تو یہ اگر ان کو کراہت ہی کیوں نہ ہو، ناخوشگوار ہی کیوں نہ ہو کافر لوگ، تو یہاں پر اللہ کے نور کو وہ مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بجھا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نور سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نور سے مراد آفتاب ہدایت یا کتاب سنت کی روشنی ہے، یعنی کہ یہ کتاب سنت کی روشنی، احکامات الہی، یہ سارے اللہ کے نور ہے نا۔ جس طرح سورج کی روشنی کو پھونک کر نہیں مٹایا جا سکتا، اسی طرح ان کافروں نے کتنی بھی اگر کوششیں کر لی، کتنی بھی سرگرمیاں کر لی، تو ان کے اعتراضات، ان کے چاہے شبہات پیدا کرنے والی چیزیں اللہ کی آیت کو اور ان کے مٹا نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں مٹا سکتے۔ تو اللہ کے نور کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوشش تو کرتے ہیں، ان کی کوششیں تو ہوتی ہیں کہ وہ مٹا دیں اپنے منہوں سے، یعنی کہ انکار کر کے۔ ان کا مٹانا کیا ہے؟ پھونک مارنا کیا ہے؟ انکار کرنا، اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کے کتاب اور سنت کا انکار، ان کے نبیوں کا انکار، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، دین اسلام سے کی راہ سے روکنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ پھونک مار کے بجھانے اس کے برابر ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نور کو وہ کیا چاہتے ہیں؟ پھونک مار کر بجھا دیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے اپنے نور کو۔ اب یہ دیکھیں کہ چاہے وہ لوگ کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ ہر صورت میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ کافروں کو اسلام کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور ہر ترقی پہ کیا ہوتے تھے؟ وہ جل بھن کر رہ جاتے تھے۔ تو یہاں ان کی ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تو چاہتے تھے کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے، اپنے منہوں سے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ کافروں کو یہ ناپسند ہی ہو۔ ظاہر ہے کافروں کو تو یہ ناپسند ہوگا کہ ان کی اتنی چالیں چل رہے ہیں، سب ناکام ہو رہی ہے۔ جو بھی وہ چال چل رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس سے ہٹا دیں تو پھر وہ بیکار ہو رہی ہے۔ تو کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ پورا کر رہا ہے۔ یتم نورہ، یہ کہ وہ پورا کرے اپنا نور، اور چاہے وہ کافروں کو ناقابل برداشت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اس کو سب دینوں پر، اگرچہ ناخوش ہوں مشرک۔ اوپر کیا آیا تھا؟ کریہ الکافرون، یہاں پہ کیا آیا؟ کریہ المشرکون۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا؟ اپنے رسول کو بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، اور سارے دینوں پر اس کو غالب کر دیا، یعنی کہ سب سے اعلیٰ درجہ دے دیا، چاہے مشرکوں کو پسند آئے نہ آئے، چاہے کافروں کو پسند آئے نہ آئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے علماء اور درویش البتہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے، اور وہ یصدون، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ الذین یکنزون، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں، یکنزون کس سے ہے؟ کنز۔ کنز کس کو کہتے ہیں؟ خزانے، جو چھپا کر رکھے ہوئے خزانے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کنز۔ تو یہاں پر جو چھپا کر رکھتے ہیں یا جمع کر کے رکھتے ہیں، ذہبہ سونا، والفدہ چاندی، اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں، تو انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ اب یہاں پر خزانہ جمع کرنے سے مراد اس جملے کے مخاطب صرف اہل کتاب ہیں یا ان میں مسلمان بھی شامل ہیں؟ اس بارے میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا، کیونکہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ خزانے کے حکم میں نہیں ہے۔ پھر اب جیسے کہ کوئی جمع کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، غریبوں پہ خرچ بھی کر رہا ہے، تو پھر وہ یہاں پر اس میں نہیں آئیں گے۔ اس آیت میں کون سے لوگ آئیں گے؟
جو جمع کر کر کے تو رکھتے ہیں لیکن نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ کسی کو خرچ کرتے ہیں، نہ خود کبھی اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں، نہ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا خوشخبری دے دیجئے؟ دردناک عذاب کی۔ اب دیکھیے کہ کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے پیسے والے ہوتے ہیں لیکن اب ایسی شکل و صورت بنا کے گھومتے ہیں کئی لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، نہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نہ اچھے جوتے پہنتے ہیں، نہ ان کا گھر ڈھنگ کا ہے، تو اتنا پیسہ کما کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہم فقیری حالت میں رہ رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو تم اس کو ظاہر بھی کرو، اچھی چیزیں پہنو بھی، اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اگر ہمارے پاس ہے اتنا، اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو ہم اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ بات انسان کے اندر پراؤڈ کی نہ ہو جائے، نیت اس کی ایسی نہ ہو کہ میں لوگوں کو یہ دکھاؤں کہ دیکھو تمہارے پاس نہیں ہے تو میرے پاس بہت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی دیا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اپنے حدوں میں رہتے ہوئے، اگر اس کو پہنے بھی، اوڑھیں بھی، کھائیں بھی، پیئیں بھی، تو وہ اسراف نہیں ہوگا، پھر وہ جمع کر کے رکھنے میں بھی نہیں آئے گا۔ اب کچھ لوگ کماتے تو بہت ہیں لیکن جمع کر کر کے رکھتے ہیں، نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، تو وہ لوگ پھر یکنیزون میں آئیں گے کہ وہ لوگ جو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ جس دن تپایا جائے گا ان کا مال جہنم کی آگ میں، پھر داغا جائے گا ان سے، ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا وہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ یعنی کہ یہ جو دولت وہ جمع کر کے رکھتے، انسان کیا سوچتا ہے؟ کیا میں 100 سال جینے والا ہوں؟ کیا میں 200 سال جینے والا ہوں؟ پہلے کے زمانے میں تو بھی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی لیکن اب عمریں تو 50-60 سال کی ہیں بس۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو صرف جمع کر کر کے رکھتے تھے، تو ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ ان کی دولت کو ہی پکا کر، ان کو تپا کر آگ میں ان کو پھر جلایا جائے گا، ان کی پیشانیوں پر جلایا جائے گا اور ان کے پہلوؤں پر، ان کی پیٹھوں پر جلایا جائے گا۔ بے شک شمار، یہاں پر آیت نمبر 36 کو انڈر لائن کر لیجئے۔ بے شک شمار مہینوں کا اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں، جس دن کے اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ پہلے سے مہینوں کا شمار 12 ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب بعد میں یہ چیزیں سب طے ہوئی ہیں، بلکہ یہاں پہ حرمت والے مہینوں کا رواج بھی پہلے سے ہی تھا۔ اس میں اب آ رہا ہے آگے کہ اس میں حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس کو انڈر لائن کر کے رکھیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حرمت والے مہینوں کا ہم نے کہاں ذکر پڑا تھا۔ حرمت والے سے کیا مراد ہے؟ حرام، اس میں کوئی چیز کا حرام ہو جانا، یا اس میں کیا کیا چیزیں مشرکین عرب کے نزدیک یہ 4 ماہ حرمت والے تھے۔ اب یہاں پر یہ اسلام کے پہلے سے یہ ساری چیزیں تھی۔ حرمت کے مہینوں میں جو حرمت کے مہینے کا رواج جو عرب میں تھا، یہ اسلام سے پہلے تھا، بعد میں پھر اسلام نے بھی اس کو بحال رکھا۔ تو جس طریقے سے اسی طرح اہل عرب بھی، عرب کے مشکین میں بھی یہ سارے مطلب اس کے جو 4 مہینے کی حرمت ہے، مشرکین بھی جو تھے اس کی حرمت کو برقرار رکھتے تھے۔ تو یہاں پر آیا ہے، اور کون کون سے ہیں وہ مہینے؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ آپ لوگوں کو اب تک یاد ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے۔ کچھ بہنوں نے ہمارے ٹائپ بھی کیا ہے، ویری گڈ۔ الفت رقیہ، نورین، ویری گڈ جی۔ اب حرمت والے مہینوں میں ان لوگوں کو کیا تھا منع؟ یہ سارے مہینوں میں لوٹ مار، جنگ و جدال حرام تھا۔ اس دوران لوگ آزادی کے ساتھ سفر اور تجارت وغیرہ کر سکتے تھے، اگرچہ لوٹ مار، لڑائی جھگڑا ہر وقت ہی ایک گناہ کا کام تھا، مگر ان مہینوں میں بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ تو لیکن مشرک کیا کرتے تھے؟ اپنی غرض کی وجہ سے، اپنے غرض کے اس کو استعمال کرتے تھے، ان مہینوں کو عدل بدل کر کے سال میں 4 مہینے حرمت والے مہینوں کی تعداد پوری کر لیتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے؟ اگر ان کو کوئی قبیلے سے دشمنی ہو، کسی کمزور دشمن قبیلے سے انتقام لینا ہو یا جنگ چھیڑنا ہو چاہتے، تو یہ اعلان کر دیتے تھے کہ اس سال محرم کے بجائے سفر حرمت والا مہینہ، یعنی کہ مہینوں کو وہ آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، اس طرح اپنی منمانی سے
اپنی غرض پوری کر لیتے تھے وہ، یا کبھی کبھی وہ ایسا بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اربعۃ حشر اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے۔ حرمت سے مراد یہاں پر کچھ کام حرام ہے، اور یہ حرمت سے مراد، حرمت کا مطلب ہے احرام بھی اسی سے ہے نا، حرمت بھی اسی سے، اور محترم بھی ہم جب بولتے ہیں کسی کو تو یعنی کہ عزت والے مہینے، بزرگی والے مہینے۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب، حرمت کا کیا مطلب ہے؟ عزت بھی، بزرگی بھی، اس میں برے کام حرام ہو جاتے ہیں پھر، تو یہ اس کی ایک ادب بھی کرتے تھے، اس کے احترام بھی کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ حرمت سے ہی محترم بھی اسی سے الفاظ نکلا ہے، تو محترم ہم کس کو بولتے ہیں؟ جس کی ہم عزت کرتے ہیں، جس کا ہم ادب کرتے ہیں، اس کو ہم محترم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ حرمت والے مہینے تھے، تو یہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین سیدھا ہے، تو تم نہ ظلم کرو اپنی جانوں پر، فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی کہ یہ 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام دے دیے کہ یہ 4 مہینوں میں کیا کرو؟ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم لڑو مشرکوں سے اکٹھے جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں اکٹھے، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بے شک وہی مہینوں، اب یہاں پر قاتلو، مشرکوں سے لڑو اکٹھے جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی کہ ان مہینوں میں لڑائی منع تھی، اور دوسرے مہینوں میں تم کو اگر چاہے تو تم لڑ سکتے ہو، یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ بے شک مہینوں کو آگے پیچھے کرنا زیادتی ہے، کفر میں گمراہ کیے جاتے اب یہ لوگ کیسے ہیں کہ کفر میں گمراہ کیے جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ حلال کر لیتے تھے اب یہ کیا کرتے تھے؟ مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت تھی، جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے تھے، اور وہ سال تو کسی مہینے کو حلال کر لیتے اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کر لیتے تھے، تاکہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ اسی طرح وہ اس مہینے کو حلال کر لیتے جسے اللہ نے حرام کیا، ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین کی طرف بچھے جاتے ہو؟ اثاخلتم، ساخلتم کس سے ہے یہ ورڈ؟ کشش ثقل۔ کشش ثقل کیا کہتے ہیں؟ گریویٹیشنل فورس، جو زمین کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ ایک بال کو اگر اوپر پھینکا جائے تو وہ بال کہاں واپس آتا ہے؟ زمین کی طرف، کیونکہ زمین میں گریویٹیشنل فورس ہے۔ کشش ثقل جس کو کہتے ہیں اردو میں، تو اس میں وہ ہے نا زمین میں، تو وہ ساری چیزیں کیسی زمین کی طرف کھینچی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو کہا جاتا ہے نکلو جہاد کے لیے نکلو، تو تم کیا کرتے ہو؟ جہاد کے لیے نکلنے کے لیے اب ان کے دل نہیں چاہتے نا، بوجھل ہو جاتے ہیں، گرے جاتے ہیں، زمین کی طرف چپکے جاتے ہیں زمین کی طرف۔ اس سے مطلب یہ کہ ان کا دل نہیں چاہتا۔ آسان الفاظ میں اگر اس بات کو کہیں تو وہ کیسے ہیں؟ ان کا دل نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ موت کی طرف جائیں۔ اور ان کو پوچھا جا رہا ہے کیا تم نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں؟ اب یہاں پر ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ اگر تم جہاد کے لیے نکل رہے تو تم کیا ڈر رہے ہو؟ یا پھر جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جائے اللہ کی راہ میں تو تم زمین کی طرف بچھے جاتے ہو، تو کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بہت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اگر ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ مشرکین کا کہ اگر ہم جائیں گے جہاد پر، ہم جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جنگوں میں کہیں ہماری جانیں نہ چلی جائے، اور پھر ہمارے گھر بار ہیں، ہمارے دولت ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، یہ ساری چیزیں، دنیا کی چیزیں ان کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ تو یہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو کیا دنیا کی زندگی زیادہ پسند ہے؟ حالانکہ آخرت کا مقابلہ دنیا کی زندگی کا فائدہ بالکل کم ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو جہاد پر جا رہے ہیں، اگر وہ وہاں شہید بھی ہو جائیں تو بھی وہ فائدے مند ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کرے گا، اور وہ بچ بھی جائیں تو اس لحاظ سے بھی پھر ان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا، یعنی کہ دونوں طریقے سے آگے آئے گا انشاءاللہ اس بات کا بھی ذکر۔ اگر تم نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا، اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا، اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔
اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکے سے نکال دیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کیا سوچ رہے ہو کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہر بار اس کی مدد کی ہے نبی کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ دونوں، اللہ تعالیٰ نے جب کافروں نے نکال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی جب وہ دونوں غار میں تھے۔ کون تھے غار میں؟ کون دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ ساری بہنوں کو پتا ہے ہماری؟ چلیے چیٹ باکس میں لکھیے۔ جی ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، ویری گڈ۔ الفت کا جواب آیا ہے مجھے صرف۔ ابو بکر صدیق اور کون تھے ان کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق، جو ان کے بہت ہی جگری دوست تھے، رسول اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق۔ ویری گڈ سارا خان جی، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ آپ لوگوں کو نا اتنا فاسٹ آنسر آنا چاہیے کہ میرا جملہ ختم نہیں ہوا آپ کا آنسر آنا چاہیے، ایسے فاسٹ ہو جانا چاہیے آپ لوگ ماشاء اللہ سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ دو میں سے دوسرا تھا اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کے بول کو نیچا کر دیا، اور بول تو اللہ تعالیٰ ہی کا بالا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی اجازت دی گئی تو یہاں پر بہت زیادہ یہ لوگ ان کو جب انہوں نے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تنگ کر دی تھی، سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ٹھیک دوپہر کو ہم اپنے گھر میں ہی بیٹھے تھے، کسی نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ چھپائے ہمارے یہاں آ رہے ہیں۔ ابو بکر کہنے لگے آپ اس وقت تشریف لائے ہیں، ضرور ہم کوئی اہم معاملہ ہے۔ اتنے میں آپ آ پہنچے، اندر آنے کی اجازت چاہیے، اجازت دی گئی اور اندر داخل ہوئے تو ابو بکر سے کہا دوسروں کو یہاں سے نکال دو۔ سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر کے ہی لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو بکر نے فرمایا 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیجئے، اور آپ نے فرمایا میں قیمتاً لوں گا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے ان دونوں کا سامان تیار کیا، توشہ ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا۔ اسما بنت ابی بکر نے اپنا کمر بند پھاڑ کر تھیلے کا منہ بند کیا۔ اس دن ان کا یہاں پر اب یہ دیکھیے کہ جانے کی انہوں نے تیاری کر لی۔ پھر آپ اور ابو بکر صدیق جو تھے غار سور یعنی کہ سور پہاڑ کے غار میں چلے گئے، 3 راتیں وہاں چھپے رہے۔ عبداللہ بن ابو بکر جو ایک ہوشیار اور نوجوان آدمی تھے، رات ان کے یہاں گزارتے اور منہ اندھیرے مکہ آ کر قریش کی یہاں جاتے اور رات مکے میں گزارتے، اور دن بھر قریش کی جو ان دونوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں ہوتی تو وہ سنتے اور رات کو وہاں جا کر انہیں بتا دیتے تھے۔ عامر بن فہیرہ جو ابو بکر کے غلام تھے، گلے سے ایک دودھ دینے والی بکری کو روک کر رکھ لیتے، اور جب رات کی ایک گھڑی گزر جاتی تو اسی بکری کو غار میں لے کر آتے، اور دونوں کیا کرتے تھے؟ دونوں تازہ اور گرم دودھ پی کر رات بسر کر لیتے، اور منہ اندھیرے ہی بکریوں کا آواز دینا شروع کر دیتے تھے وہ اپنی۔ اور 3 راتیں ایسے ہی گزری، اور ابو بکر نے قبیلہ بن وائل کے ایک شخص
عبداللہ بن عریقت کو اجرت پر راستہ بتانے کے لیے مقرر کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، تو اب ان کو راستہ نہیں پتا، تو انہوں نے اجرت بتانے کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا، اگرچہ یہ کافر تھا لیکن ہم دونوں صحابوں نے ان پر اعتماد کیا۔ اب دیکھیے کہ اس وقت کچھ کافر بھی ایسے تھے کہ جن پر اعتماد کیا جاتا تھا، اور مکے سے نکلتے وقت اپنی اونٹنیاں ان کے حوالے کر کے کہا تھا کہ 3 رات کے بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار سور پر آ جائیں۔ تو وہ 3 راتیں گزارنے کے بعد صبح اونٹنیاں لے کر آ گیا، پھر ساتھ ان کے ساتھ روانہ ہوئے، اور وہ راستہ بتانے والے نے ساحل کے اس راستے کا اختیار کیا۔ اب اس کے بعد پھر سراقہ بن مالک کا آتا ہے ذکر کہ اب انہوں نے کیا کیا، سراقہ بن مالک نے یا عبد الرحمن بن مالک نے خبر ملی کہ قریش نے دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے، یا ایک قتل کرنا یا گرفتار کرنے پر، ان کو چاہے قتل کر دو یا گرفتار کر دو، تو قریش نے ان کے اوپر کیا وہ رکھی تھی کہ اگر 100 اونٹ کا انعام دینے کا وعدہ کیا تھا کہ اگر جو ان کو پکڑ کے لائے گا یا ان دونوں کو قتل کر دے گا تو ان کو کیا ملیں گے، 100 اونٹ ملیں گے۔ تو سراقہ بن مالک جو تھے، تو انہوں نے کیا سوچا کہ چلو انعام پانے کی غرض سے انہوں نے کہا کہ اب یہ چلو میں ان کے پیچھے چلتا ہوں، حالانکہ وہ لوگ محمد اس کے ساتھی نہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ جب ان کے پیچھے پیچھے یہ گئے تو انہوں نے چوری چھپے اپنا برچھا سنبھالا اور اپنا گھوڑا لیا اور ان کے پیچھے دوڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ میں نے تیروں سے فال نکالی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے عرب میں دور جاہلیت میں، یہ کیا کرتے تھے، تیر سے فال نکالتے تھے کہ اب یہ کام کریں یا نہ کریں۔ تو یہ جو فال نکلی وہ میرے ارادے کے خلاف نکلی، مگر انعام کے لالچ میں پھر گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑایا تو میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے اور پھر میں گر پڑا، پھر میں نے فال نکالی، پھر وہ میرے ارادے کے خلاف نکلی۔ تو یہاں پر اس طریقے سے وہ 2 بار انہوں نے فال نکالی، لیکن پھر میں نے انہیں قریش کی سب خبریں بتا دی۔ اب یہاں پر انہوں نے پھر چھوڑ دیا وہ چکر، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان کے لیے آواز دی، کیونکہ میں سمجھ گیا کہ عنقریب آپ کا بول بالا ہونے والا ہے۔ پھر میں نے ان کو قریش کی ساری خبریں دکھا دی اور دیت والی خبر بھی سنا دی کہ جو جن کو بھی انہوں نے یہ انعام رکھا تھا وہ بھی انہوں نے بات بتا دی۔ پھر اسی طریقے سے پھر یہ لوگ ساحلی علاقے سے مسلمان جو شام سے ساحلی علاقے پر واپس آ رہے تھے، ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا ابوبکر صدیق کی۔ پھر انہوں نے سیدنا زبیر نے آپ کو اور ابوبکر کو سفید رنگ کے کپڑے پہنائے، اور مدینے والوں کو آپ کے مکہ آنے سے پہلے ہی خبر ہو چکی تھی کہ یہ لوگ روانہ ہو چکے ہیں وہاں سے اور آنے والے ہیں۔ تو وہ ہر روز صبح ہرہ تک آتے، ہرہ ایک مقام کا نام ہے مدینے کے اینڈ کا، تو انتظار کرتے، پھر جب دوپہر کی گرمی شروع ہو جاتی تو وہ واپس چلے جاتے۔ ایک دن ایک یہودی اپنے محل پر چڑھا تو اس نے آپ کو سفید کپڑوں میں مدینے کی طرف آتے دیکھا تو وہ بے اختیار چلا اٹھا، جس سردار کی تمہیں انتظار تھی وہ آ چکے ہیں، وہ آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے ہتھیار سنبھالے اور ہرہ جا کر آپ سے ملے، اور عمر بن عوف کے محلے میں جا کر اترے۔ یہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے تو وہ کون سا دن تھا؟ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ۔ یہاں آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور نمازیں ادا کرتے رہے۔ پھر اس کے جمعہ کے دن آپ مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ پھر یہاں پر آگے جو ہم دیکھ رہے تھے، تو یہاں پر جو غار میں جو تسلی دینے کی بات آ رہی تھی، غار ثور میں آپ کا ابوبکر جو تسلی دے رہے تھے، تو ہجرت کے وقت غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں نے غار کے اندر کافروں کے پاؤں دیکھے، یعنی کہ سیدنا ابوبکر صدیق جو تھے وہ غار میں بیٹھے تھے۔ اب غار کیسا رہتا ہے؟ زمین کے نیچے تھوڑا سا رہتا ہے نا، تو یہ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمنوں کے پاؤں نظر آ رہے جو ہماری تلاش میں غار تک پہنچ چکے تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں اٹھا کر دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو آپ نے فرمایا ان 2 آدمیوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو تسلی دی کہ اب ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہے نا، تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر تم آپ یہاں پر دیکھیے دوسرا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معانا، یہ الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کے بول
بول کو نیچے کر دیا اور اللہ کا بول بالا ہو گیا، اور اللہ ہر چیز پر خوب حکمت غالب حکمت والا ہے۔ ہلکے بھی نکلو بوجھل بھی، اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی کہ یہاں پر جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ چاہے ہلکے ہو چاہے بھاری ہو، جیسے بھی ہو، جس طریقے سے بھی تم نکلنا چاہو، لیکن جہاد میں تم ضرور نکلو، کیونکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر کچھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی آسان ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن ان کو مسافت ہی لمبی معلوم ہونے لگی، اور ابھی اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکل جاتے۔ یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی جب تک سچے لوگ آپ کے سامنے نہ ظاہر ہوتے اور جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے؟ اور جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے مال سے جہاد کرنے کے بارے میں رخصت نہیں چاہیں گے، بلکہ حکم پر دوڑ پڑتے ہیں، اور اللہ ان متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ جہاد سے بچنے کے لیے وہ لوگ رخصت چاہتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں ہیں، وہ اپنے شک میں ہی حیران ہیں۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو ہوں اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا، تو انہوں ان کو ہلنے جلنے ہی نہیں دیا، اور ان کو کہہ دیا کہ معذور کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے تو بھی وہ فساد ہی زیادہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ برپا کرنے کی تلاش میں دوڑتے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس ہے، اور اللہ تو ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ایک انہوں نے منٹ رکو، اب یہاں پر دیکھیے کہ جو مشرکین تھے اور منافقین تھے، یہاں پر ان کے سب کی پہچان ہو رہی ہے۔ منافق جو تھے تو وہ کیا چاہ رہے تھے کہ ہم جنگ میں نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا کہ ان کا نکلنا پسند نہیں کیا، ان کا ارادہ ہی نکلنے کا نہیں تھا نا۔ اب یہاں پر پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور رخصت مانگنے والوں کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ وہ لوگ آ کے ایکسکیوز کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے، ہمارے یہ مسئلے ہے، ہمارے وہ مسئلے ہے، ہماری کوئی نہ کوئی ریزنز بتا بتا کر جو مشرکین تھے تو وہ اس طریقے سے ان سے ایکسکیوز مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کیا کرو، تم اسی طریقے سے بیٹھے رہو، اور انہیں سست بنا دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو، اگر وہ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی کا ہی اضافہ کرتے۔ یعنی کہ جب ان کے دلوں میں کوئی شوق ہی نہیں ہے، اللہ سے محبت ہی نہیں ہے، جہاد کا شوق ہی نہیں ہے، اگر وہ ساتھ بھی ہو لیتے تو کیا کر لیتے وہ؟ تو یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے، اور تمہارے درمیان صرف فتنہ ہی بڑھاتے، ادھر ادھر دوڑتے پھرتے اور فتنے ہی پیدا کرتے۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی باتیں دھیان سے سنتے ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ اس سے بھی پہلے کئی فتنے پھیلا چکے ہیں، اور آپ کے امور کو درہم برہم کرنے کے لیے الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ اسلام کے غلبے کا آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا۔ جب یہ ناک بھون چڑھا رہے تھے اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے رخصت دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالیے، یہ کہہ رہے تھے، یہ سن رکھو، فتنے میں تو یہ لوگ ہی پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کی بھی ایک خاص کردار یہاں پر نظر آتا ہے کہ اس کی بھی ایک لمبی فہرست ہے منافقت کی۔ تو عبداللہ بن ابی کون تھا اصل میں؟ دراصل آپ کے مدینہ تشریف آنے سے پہلے اس کو سب لوگ بڑا اپنا سردار مانتے تھے، اور یہ لوگ اوس اور خزرج جو تھے، جو قبیلے تھے، یہ اس کو سرداری کا تاج پہنانے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کے بعد اس کی سرداری کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اب وہ حسد اور کینہ اس کے دل میں تھا اسلام کے لیے، مسلمانوں کی دشمنی پر عمر بھر سے وہ لوگوں کو اکسا رہا تھا ساری۔ اب یہ جو بھی اس کو یہ بات بہت بری لگی نا، حسد ہو گیا اس کے دل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ اپنا سردار مان رہے ہیں۔ تو غزوہ بدر سے پہلے اس کے قریش مکہ سے بھی اچھے تعلقات رہے، پھر جب بدر میں بھی قریش مکہ کو شکست ملی اور مسلمانوں کو عظیم فتح ملی، تو جب بھی یہ جل بھن گیا کہ اس کو اپنے مفادات پھر اس کو کھٹائی میں نظر آنے لگے۔ اب اس کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ختم ہو جائے گی، اتنی چھوٹی سی وہ قوم ہے، یہ ختم ہو جائے گی تو میں پھر سے سردار بن جاؤں گا۔ تو یہاں پر اس کی بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو تھے کیسے تھے، کہ ایسے لوگ چاہتے نہیں تھے کہ ہم ساتھ میں آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے لوگ اگر آتے بھی
تو پھر کیا کرتے تھے؟ وہ صرف اتنا ہی پھیلاتے تھے۔ اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اپنا کام کر لیا ہے، اور خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر جو اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہو، وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی پر سب مومنوں کو پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں دو نیکیوں میں سے ایک نیکی کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل فرما دے یا ہمارے ہاتھوں سے ہی عذاب دلوا دے۔ یہاں پر دیکھیے مسلمان اور منافق سب کو دو باتوں کا انتظار ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کا یہ ہمارے متعلق صرف یہ انتظار کرتے رہو کہ مسلمان شاہ روم سے شکست کھاتے ہیں یا ان کے مقابلے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ جا رہے تھے شاہ روم سے لڑنے، تو اب ان کو یہ لگ رہا تھا منافقوں کو کہ اب یہ تو بچ کے آئیں گے نہیں، تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب یہ تو کامیاب نہیں ہونے والے۔ لیکن یہاں پر ان کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ہیں، مسلمانوں کے لیے دونوں بھی، کوئی ایک بھلائی بھی مل جائے تو ہم تمہارے حق میں ہر چیز کے منتظر ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یہاں سے جو خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے۔ اب یہ کیا دو کامیابیاں کیا ملنے والی تھی، یا دو میں سے کوئی ایک بھی ملی تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے فائدے مند تھی۔ تو یہ کامیابی کیا تھی؟ یا تو شہید ہو گئے تو بھی کامیابی ہے، اور اگر شہید نہیں ہوئے واپس آ گئے تو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے جنت میں ان کے درجات ہیں۔ یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ دونوں کامیابیوں میں سے ایک بھی کامیابی ملی تو دونوں ہی لحاظ سے وہی کامیاب ہیں۔ اور ان سے کہا جا رہا ہے تم خواہ چاہے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر منافق کا مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے کہ کچھ لوگ خوشی سے کر رہے ہیں، کچھ ناخوشی سے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ان کو یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، منافق اگر کوئی شخص ہے جو صرف، منافق کیسا ہوتا ہے کہ شو آف کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس بھی دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑے دان پون کرتے ہیں، ان کے صدقے خیرات کرتے ہیں، اور مائک میں ان کا نام لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں فلاں کو اتنا فلاں اسکول میں انہوں نے اتنا ڈونیشن دیا، فلاں کی جگہ انہوں نے یہ بنایا۔ تو یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ لوگ اپنی ایک ویلیو بنانے کے لیے لوگوں میں کیا کرتے ہیں، لوگوں میں پروپیگنڈے کر کر کے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ منافقوں سے صدقہ و قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ لوگ جو تھے، یہ چاہے یہ خوشی سے کریں یا ناخوشی سے کریں، لیکن اگر منافق ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کریں گے نا صدقہ کبھی بھی۔ اگر وہ منافق نہیں ہے تو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریں گے، پھر تو وہ جب بھی کریں گے تو پھر ریاکاری کے لیے ہی کریں گے، پھر مجبور ہو کر کریں گے کہ اب سب کر رہے ہیں ہمیں بھی دینا پڑے گا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ہمارے آس پاس بھی ایسا ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات کرنا یا کوئی نہیں کی دوسری، اب سب کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا پڑے گا۔ ایک محفل میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو دیکھیے کہ آپ نے نماز شروع کر دی، اب کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نماز کبھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ نماز کیوں پڑھیں گے اس وقت کہ نہیں سب پڑھ رہے ہیں مجھے بھی پڑھنا پڑے گا، اب سب نے پردہ کیا مجھے بھی پردہ کرنا پڑے گا، اب نہیں تو سب لوگ مجھے نام رکھیں گے، میرے مسلمان ہونے پر تانے دیں گے۔ اس طریقے کی پھر وہ بات ان کے دل میں آئے گی نا، تو پھر وہ نیکی تو نہیں ہوئی نا پھر۔ تو انہوں نے اور اللہ کے اس کے رسول کا انکار کیا، اور اگر نماز کو آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ بالکل سستی سے، ڈھیلے ڈھالے، اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں یاتون صلاۃ، یہاں کسالہ مطلب سستی سے آتے ہیں۔ دیکھیے کہ منافقوں کی نماز اور مومن کی نماز کیسی ہونی چاہیے۔ یہاں پر منافقوں کی نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے دل نہ چاہتے ہوئے آتے تھے، کیوں؟ تاکہ لوگ ان کو منافق نہ سمجھے، لوگ ان کو مسلمان سمجھے، اس لیے وہ نماز کے لیے آتے تھے۔ تو یہاں ان کی بات بتائی جا رہی کہ ان کی عبادتیں بھی کیسی تھی کہ وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عبادتیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا نماز کا، تو مومن کی نماز کیسی ہونی چاہیے؟ شوق سے، ذوق سے۔ جتنی اچھی ہم دن کی 5 نمازیں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ کہیں اچھی ہماری تہجد کی نماز ہونی چاہیے، کیونکہ بالکل ہم اکیلے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم ظہر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے آس پاس کوئی ہے، تو کہیں ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ کہیں یہ سب یہ نہ سوچے کہ میں ان کو بتانے کے لیے اچھی نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو ہماری نماز کی سب سے، ہماری جو عبادتوں کو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں نا اپنی، چاہے آپ کی نماز ہو، چاہے آپ کا صدقہ خیرات ہو، چاہے آپ کا قرآن پڑھنا ہو، تو اکیلے کی جو عبادتیں ہیں نا، اکیلے میں بیٹھ کر جو آپ عبادت کر رہے ہیں اس کو چیک کیا کریں۔
اس میں آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس میں آپ کے دل کی کیفیت آپ کو پتہ چل جائے گی کہ آپ کتنے پکے اور سچے مومن ہیں، یا پھر منافقت ہمارے دلوں میں بھی کہیں نہ کہیں گھر کر رہی ہے، ہمارے جسموں کو وہ تباہ کر رہی ہے۔ تو یہ بھی ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نماز کی طرف بھی ایسے ہی آتے ہیں، جان پہ سے اٹھ کے سستی سے، کاہلی سے، اچھا اب نماز کا ٹائم ہو گیا، اب نماز پڑھنا پڑے گا، اچھا میں صرف فرض پڑھ لیتی ہوں، اچھا میں بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، اچھا میں تیمم کر کے پڑھ لیتی ہوں، اتنے سارے کام ہیں مجھے، اب میں جلدی سے نماز 4 فرض ہی پڑھ لیتی ہوں۔ یہ ہوتا ہے نا عورتوں کا اکثر۔ تو یہ کیا ہے، ہم دوسری چیزوں کو تو پرائرٹی دے رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کی چیز کو، اللہ کے فرض کام کو، یہ فرض ہے، یہ سنت اور نفل نہیں ہے کہ جو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہم کو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوڑنا بھی گناہ ہے اور اس کو اچھی نیت سے نہ پڑھنا بھی پھر اس کی اجر ہمیں نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ہم نماز کو جب آ رہے ہیں تو کتنے شوق اور ذوق سے آ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہماری جو کلاس کی بہنیں ہیں، اب ان کے اندر تو بڑا شوق ذوق بھی پیدا ہو گیا، اور ان کی نمازیں بھی بڑی عاجزی اور ان کی ساری سے بھری ہوئی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے۔ ہر وقت جب ہم نماز کو کھڑے ہوں نا تو ہم ضرور چیک کریں کہ ہماری نماز کیسی ہے، کیا منافقوں کے سملر تو نہیں ہو رہی۔ ہمیشہ ڈرا کریں، ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کو برا نہ سمجھے کہ کوئی مجھے منافق کہہ رہا ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز میں ہمارے اندر بھی منافقت آ ہی جاتی ہے۔ ہم بھی بڑے کمزور بنتے ہیں نا، انسان بڑا کمزور ہے، گناہوں کا پتلا ہے انسان۔ تو ہر وقت اپنے آپ کو چیک کیا کرے کہ میری نماز کیسی ہے۔ جب میں نماز کو جاتی ہوں تو صرف فرض کر کے پڑھ کے بھاگ کر تو نہیں آ جاتی، چھوٹے چھوٹے جلدی جلدی سجدے کر کے تو نہیں میں آ جاتی، میرا رکوع کیسا ہے، میرا سجدہ کیسا ہے، یہ بھی ضرور چیک کیا کریں آپ کہ ہماری نماز کہیں پھر منافقوں سے سملر نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ہیں، نماز کے لیے سستی سے آتے ہیں، ان کو نہیں پسند اللہ تعالیٰ کے لیے آنا۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ سے محبت کرنے والا کہ اذان ہونے سے پہلے ہی وضو کر کے بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، اذان اور اقامت کے بیچ پھر دعائیں بھی قبول ہونے کا وقت ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے تو ہم کیا کریں، اذان سے پہلے وضو کر کے اپنے جانماز پہ بیٹھ جائیں اور اذان اور اقامت کے بیچ دعائیں کر لیں، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو یہ کیا ہوگا کہ ہم نماز کے اول وقت بیٹھے بھی ہیں، انتظار بھی کر رہے ہیں نماز کا، اور پھر ہماری نماز انشاءاللہ اچھی بھی ہوگی۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہماری یہ آخری نماز تو نہیں ہے، تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری آخری نماز تو نہیں ہے، اگلی بار مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، تو دیکھیے کہ آپ کی نماز کتنی بہترین ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا ہر سجدہ اچھا خشوع اور خضوع سے بھر جائے گا۔ یہ آپ آبزرو کر کے دیکھیے، پریکٹیکل کر کے دیکھیے کہ ہمارا نماز میں پھر کتنا دل لگتا ہے۔ ہم کو ایسے لگتا ہے کہ کہیں اگر اگلی نماز مجھے نہ ملی تو، اگلی نماز سے پہلے میں اس دنیا سے چلی گئی تو، ہر وقت اپنی موت کو یاد بھی کیا کریں۔ اور ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہی ہوں۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں، بلکہ یہ لوگ ڈرپوک ہیں۔ اگر کوئی جائے پناہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ پا لے تو تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں جا چھپیں۔ اور ان میں کوئی ایسا ہے جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام لگاتا ہے، اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ تو ساری باتیں ان کی چل رہی ہے نا، منافقوں کی چل رہی ہے، مدینے والوں کی چل رہی ہے، لیکن ہر آیت میں اپنے آپ کو ضرور فٹ کر کے رکھا کریں کہ جو اللہ نے ہم کو دیا، کیا ہم اس میں خوش ہیں؟ کیا ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں؟ بلکہ ہماری تو یہ ہوتے ہیں، شکوے شکایت بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے، جو نہیں عطا کیا اس کے پیچھے انسان دوڑتا رہتا ہے۔
جو ملا ہے اس کو تو یاد نہیں رکھتے، اور جو نہیں ملا اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ اکثر ہمارے پاس خواتین کا یہی حال ہوتا ہے، اکثر ان کے شکوے اپنے شوہروں سے، اپنے پیرنٹس سے ان کے شکوے کہ ہمیں تو یہی نہیں لے کر دیتے، ہمیں تو وہی نہیں لے کر دیتے، فلاں کے دیکھو کیسے ہے۔ عورتوں کے اندر خاص طور سے اکثر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مردوں سے شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اگر اللہ نے ان کو جو کچھ دیا اس میں خوش ہو جاتے، اور نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی کس کی بات ہے؟ یہ منافقوں کی بات، کہ ان کو جو چیز مال غنیمت سے اگر ان کو حصہ مل جاتا بڑے خوش ہو جاتے، اور ان کو نہ دیا جاتا تو ناراض ہو جاتے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا ہے، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور ان کے کارندوں کے لیے ہے جو ان کی وصولی پر مقرر ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے زکوٰۃ کے حقدار کون کون ہیں۔ آیت نمبر 60 کو انڈر لائن کر کے رکھیے تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ زکوٰۃ ہم کس کس کو دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے پاس یاد رہنا چاہیے کہ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں آپ نے آیت نمبر 60 میں یہ پڑھا تھا کہ زکوٰۃ کے حقدار کون کون ہیں۔ تو اس میں فقیر، مسکین، اور اس کے بعد یہاں پر عاملین، یعنی کہ اس میں جو محنت کرنے والے ہیں، جو پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ زکوٰۃ جمع کرتے تھے، لے کر آتے تھے، بانٹتے تھے پھر لوگوں کو، تو وہ جو کرنے والے ہیں کام، وہ ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، کہ جو اس میں جو محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اصل میں یہ کس کے لیے ہے زکوٰۃ؟ مسکینوں کے لیے اور فقیروں کے لیے ہے، فقراء کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہے۔ یہاں پر بتا دیا گیا زکوٰۃ کی فراہمی اور تقسیم کیسے ہوگی، یہ یہاں پر بتا دیا گیا۔ تو یہاں ان کے لیے ہے اور ان کی وصولی پر جو مقرر ہیں، اور تالیف قلب، یعنی کہ فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے راہ میں جو لوگوں کے دلوں کو پھیر سکتی ہے، جیسے کہ کوئی غیر مسلم کو ہم صرف اس لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دین کی طرف آ جائیں۔ اگر آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اسلام کے بارے میں بہت زیادہ وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں، ہمارے دین سے بہت خوش ہو رہے ہیں، اور کبھی ان کے اوپر ایسی کوئی پریشانی آ گئی تو ان کو دے سکتے ہیں۔ مطلب ان کافروں کو بھی مال دیا جا سکتا ہے جو اسلامی دشمنی میں پیش ہو، مگر مال کے لالچ سے وہ اپنی حرکتیں چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائیں۔ اگر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اسلام کی طرف آ سکتے ہیں تو ان کو بھی پھر دیا جا سکتا ہے۔ پھر غلام آزاد کرانے میں، اب یہ پہلے کے زمانے میں غلام ہوتے تھے، ان کو آزاد کرتے تھے، لیکن آج ہم کہاں دے سکتے ہیں؟ جو پھر ایسے لوگ جو خواہ مخواہ کے کسی کے اوپر، کئی مسلمان ایسے ہیں ہمارے جو زبردستی جیلوں میں بند ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ریزنز کے اوپر ان کو ڈال کر ان کو بند کر دیا۔ اب ان کے اوپر کچھ پیسہ ہوتا ہے کہ اگر اتنا پیسہ بھر دیا جائے تو پھر ان کو گورنمنٹ چھوڑ دے گی، تو ان کو بھی چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر مقروض کے قرض کی ادائیگی، یہاں پر قرض سے مراد کہ ایسے ضروریات کے قرضے ہیں، جیسے کہ کوئی کسی نے بہت زیادہ قرض لے لیا، اب اس کے پاس ادا کرنے کے لیے نہیں ہے پیسہ، حالانکہ اس کے پاس وہ صاحب نصاب ہے۔ جیسے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان، اس کے پاس گھر ہوتا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اتنا بڑا قرض اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ اب وہ کیا کرے، اب گھر تو نہیں بیچ سکتا، تو پھر ایسے انسان کو قرض داروں کے قرض اتارنے کے لیے بھی اللہ کی راہ میں بھی، یعنی کہ فی سبیل اللہ بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے بھی یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بتا دی گئی کہ کون کون سی چیزوں میں یہاں پر مسافر ہوں۔ اب جیسے کوئی مسافر ہے یا وہاں پر اب کوئی مکہ آیا، یا پھر کوئی ٹریول کر رہا ہے، اس کا پاکٹ گم گیا، یا بالکل اس کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں بچا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان بڑا خاندان سے ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کبھی کبھی اب ایسا ٹریولنگ میں اس کا بیگ کھو گیا، یا پھر ایئرپورٹ پہ اس کا بیگ مس ہو گیا، اب وہ نئی جگہ آیا، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اب وہ کیا کھائے، کہاں جائے؟ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بھی پھر مدد کر سکتے ہیں، جو مسافر ہیں ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں زکوٰۃ سے۔ تو مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے ہے یہ زکوٰۃ۔ اب یہاں پر ان کی ساری چیزوں کی بتا دی گئی، انڈر لائن کر لیجئے۔ انما الصدقات للفقراء، انڈر لائن کر لیجئے کون کون سی چیزیں ہیں صدقات میں۔ پہلا فقیروں کے لیے، پھر
مسکینوں کے لیے. پھر عاملین، کون سے عاملین؟ ان اہلکار جو وصولی پر مقرر ہیں، زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر ہے. مؤلفۃ قلوبہم، اس سے کیا مراد ہے؟ نو مسلم کی مدد، جو ان کے دل پلٹ سکتے ہیں، جو دین کی طرف آ سکتے ہیں، اسلام کی طرف آ سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے. اس میں یہاں پر 8 لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. پھر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین، اور قرض ادا کرنے والوں میں، اور فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں میں. فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. آگے دیکھیے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور ان منافقین میں سے کچھ وہ ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کانوں کا کچا ہے. آپ ان سے کہیے یہ کانوں کا کچا ہونا تمہارے حق میں بہتر ہے. وہ اللہ پر اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھے، حالانکہ اگر وہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کے لیے زیادہ مستحق ہے کہ انہیں راضی رکھیں. کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو انہیں منافقوں کے دل کا حال بتلا دے. آپ ان سے کہیے اور مذاق کر لو، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے یقیناً ظاہر کر کے رہے گا. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا باتیں کر رہے تھے تو کہیں گے ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. آپ ان سے کہیے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ اور اس کے آیات کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہے؟ بہانے نہ بناؤ، تم فی الواقع ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے کو ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ فی الواقع مجرم ہے. منافق مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. اب یہ دیکھیے، منافق مرد ہوں یا عورتیں، سب کے سب وہی ہے نا، جو برے کام کا حکم دیتے ہیں اور بھلے کاموں سے روکتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اگر کوئی انسان برے کام بھی کرتا ہے اور بھلے کاموں کا سے روکتا بھی ہے تو وہ کس کی صفت ہے؟ منافق کی صفت ہے. اور اپنے ہاتھ صدقہ دینے سے اپنے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. یہ بھی ساری کوالٹیز کس کی بتائی جا رہی ہے؟ منافقین کی. وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا. یہ منافق دراصل ہیں ہی نافرمان. منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزخ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ انہیں کافی ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. اور یہ انہی لوگوں کی طرف سے ہیں جو ان سے پہلے تھے. وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھے. انہوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے اور تم نے اپنے مقدر کے. جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے تم بھی انہی باتوں میں پڑ گئے جن میں وہ پڑے ہوئے تھے. ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. آیت 69
تم منافق ان کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و دولت میں ہی کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہریاب ہو چکے۔ سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم اپنے حصے سے تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور تم بھی باطل میں ڈوبے جس طرح وہ باطل میں ڈوبے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں ضائع ہوئے اور آخرت میں بھی، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا انہیں ان کی قبریں نہیں اب یہاں پر دیکھیے ایک منٹ، یہاں پر کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر ان لوگوں نے دنیا میں کوئی ایسے نیکی کے کام کیے جو صرف دکھاوے کے لیے تھے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ ان کو دنیا میں اس کا تو مل گیا کہ سب لوگوں نے ان کی تعریف کر دی، لیکن آخرت میں سارے اعمال ان کے برباد ہو گئے، اور یہی پھر ان کے لیے کیا تھا؟ خسارے اٹھانے کی بات تھی۔ کیا انہیں ان کی خبریں نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد، سمود کی، ابراہیم کی قوم کی، مدین والوں کی، الٹی ہوئی بستی والوں کی؟ ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر پہنچے، تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ ان انہیں 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 انہی پر اللہ جلد رحم کرے گا، بلا شبہ اللہ تو زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے پیچھے کس کا ذکر ہو رہا تھا؟ منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، اور یہاں پر مومن مردوں کا، مسلمان مردوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں کیسے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے مددگار، چاہے ہم کو چھوٹی سی کوئی کیوں مدد نہ کرنی بھی پڑے، ہم نے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ یہاں پر وہ بات ایک بتائی جا رہی ہے نا کہ کیسے ہوتے ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، کہ اللہ کے مددگار ہوتے ہیں جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں۔ یہ بات ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی نا، یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھتے ہیں کوئی گناہ ہو رہا ہے پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، چھوڑو ہم کو کیا کرنا ہے، وہ ہماری بات تھوڑی سنیں گے۔ ہمارا تو یہ طریقہ کار آج کل کے زمانے میں، کوئی کسی کو مار رہا ہے، آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کا قتل بھی کر رہا ہے روڈ پہ تو لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے، کسی کا ایکسیڈنٹ کر کے کوئی بھاگ رہا ہے تو لوگ صرف ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ تو یہ حال ہو گیا ہے کہ کسی کو کوئی مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کو مار رہا ہے، کوئی اس کو نہیں روکتا، سوچتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں ان کے بیچ میں پڑے، یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مومنوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ینہون عن المنکر یامرون بالمعروف، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نفیس نفیس مکانات کا جو ان میں ہمیشگی کے باغوں میں ہوگے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا، جبکہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کفر کی باتیں کی ہے اور اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا جو ان کے ہاتھ نہ لگی۔ یہ انہوں نے صرف اس کا بدلہ دیا ہے کہ اللہ نے اور رسول نے رزق خداوندی سے مالدار کر دیا، تو اس کے بعد بھی اگر توبہ کرے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر روگردانی کرے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کا دنیا میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اور منافقین میں بعض وہ ہے جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ہم کو عطا کر دے تو ہم خوب خیرات کریں گے اور خوب اچھے اچھے کام کریں گے، تو جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا تو بخل کرنے لگے اور روگردانی کرنے لگے، تو اللہ نے ان کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا جو اللہ کے پاس جانے کے دن تک رہے گا، اس لیے کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے دلوں کی بات سے اور ان کی سرگوشی سے خوب واقف ہے، اور اللہ تمام غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے؟ کہ منافقین ایسے ہیں کہ نفلی صدقات دینے والے مسلمانوں پر تان کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جن کو محنت مزدوری کے سوا اور کچھ میسر نہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مذاق اڑانے کا بدلہ ان کو دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
آپ ان منافقین کے لیے بخشش کی دعا مانگیے یا نہ مانگیے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگیں گے تو اللہ ان کو نہ بخشے گا۔ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے منکر ہوئے، اور اللہ ایسے سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہ پیچھے رہ جانے والے منافق خوش ہوں گے اور رسول اللہ کے بعد اپنے بیٹھے رہ جانے پر، اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنا ناگوار گزرا، اور دوسروں کو بھی کہنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہوگی۔ کیا اچھا ہوتا وہ سمجھتے کہ چند روز دنیا میں ہنستے اور بہت دن روئے گے ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ ایک پھر منٹ، ہاں رکو۔ اب یہ دیکھیے کہ منافق، اب یہ غزوہ تبوک کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جو جب نکلنے والے تھے غزوہ تبوک کے لیے، جب اعلان ہوا جہاد کے لیے نکلنے کا، تو وہ کیسے تین دیے؟ گرمی ایک دم زوروں پر تھی، اور سفر بھی کیسا تھا؟ بہت لمبا تھا اور تکلیف دہ تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اسی وجہ سے جہاد سے روکنا شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ اتنی گرمی ہے، اس گرمی کا علاج تو تم نے سوچ لیا، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دوزخ کی گرمی ہے اس کا تم کیا کرو گے، اس کا کیسے علاج کرو گے؟ یہاں تو تم گرمی میں ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھ گئے، تو یہاں پر ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ روئے، ان کو چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو انسان گناہ گار ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اب یہاں پر ہم یہ نہ سوچے کہ یہ ان کی بات ہے تو اب ہم خاموش بیٹھے، ہماری تو لیے تو بات ہو نہیں رہی ہے اب۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس بھی کتنے گناہوں کے ڈھیر ہیں، ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی زیادہ تر رونا چاہیے جب نمازوں میں، سجدوں میں، تہجد میں ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو رویا کریں، اس کو سوچ کر ہم رویا کریں۔ یہ نہ ہو کہ چلو گناہ کر کے بھی انسان انجوائے کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہے نا معاف کرنے والا، یہ بھی سوچ رہا ہے اور انجوائمنٹ میں لگا ہوا ہے، اپنے گناہوں کو بالکل یاد نہیں کرتا، یہ بھی غلط بات ہے۔ تو یہ تو ان کی بات چل رہی تھی کہ ان کو کیا چاہیے کہ یہاں ان کو یہ بات بھی یاد دلائی جا رہی ہے کہ دوزخ کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم۔ دیکھیے کہ کئی لوگ مسجد کو جانے کے لیے جان نکالتے کہ نہیں گرمی میں کیسے جائیں، دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، کوئی دین کی محفل میں بلایا جا رہا ہے، نماز کے لیے جانا ہے، سردیوں کا موسم ہے ٹھنڈک سے ڈرتے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے گرمی سے ڈرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ گرمی ہے گرمی ہے۔ تو یہاں آگ، دوزخ کی آگ کی ان کو مثال دی جا رہی ہے کہ کیا وہ دوزخ کی آگ کیسی ہوگی؟ قل نار جہنم اشد حرا، کہ یہ آگ سے تو، یہ گرمی سے تو دوزخ کی آگ بہت زیادہ سخت ہوگی۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ آپ کو ان منافقین کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے تو ان سے کہیے تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو اور نہ میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو، کیونکہ تم پہلی دفعہ بھی جو پیچھے بیٹھے رہے تھے، اب خوش تھے، اس میں بیٹھے رہنے میں ہی خوش تھے، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ اور اے نبی، ان میں سے کوئی مر جائے تو ہرگز اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھانا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر میں ہی مرے ہیں، اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ ان چیزوں سے اللہ ان کو دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے، اور جب مرے تو کفر پر ہی مرے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو، تو ان میں سے دولت مند آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجئے کہ جو گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ جائے، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے جس سے وہ سمجھتے ہی نہیں، مگر رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے خوب لڑے، اور انہی کے لیے نیکیاں ہیں، اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور چند دیہاتی بہانہ باز بھی معذرت کے لیے آئے کہ گھر پر رہنے کی اجازت دی جائے، اور وہ بھی بالکل گھر پر ہی بیٹھے رہ گئے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا ان میں سے جو کافر رہیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ضعیفوں پر کوئی گناہ نہیں، نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جو خرچ نہیں اٹھا سکتے، جبکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخلص ہے۔ ان نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ آپ ان کو سواری دے
آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کو سوار کر دوں، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں، اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہ ان کو افسوس ان کو کوئی چیز نہیں ملی خرچ کرنے کو۔ بس الزام تو صرف ان پر ہے جو باوجود یہ کہ سامان بھی رکھتے ہیں اور قوت بھی، پھر بھی وہ گھر میں رہنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ وہ لوگ آ، وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جسے وہ نہیں جانتے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ساری چیزیں ہیں، ساری فیسلٹیز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پھر وہ اللہ کی راہ میں نکلنا نہیں چاہتے۔ اب یہاں پر جنگ کے معاملات چل رہے ہیں، یا جنگ کے وقت کیا ہوتا تھا کہ جن کے پاس سواری ہوتی تھی وہ سواری لے کر چلے جاتے تھے، اب جن کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی وہ روتے تھے کہ ہاں کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ جائیں۔ تو اب اس چیز کو اگر ہم آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو دیکھیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کی سہولیات ہے، وقت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے آسانی سے ہم قرآن کی کلاسز جوائن کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف، دین کے کاموں کی طرف ہم دوڑ کے جا سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی اسلام سے روکنے والا نہیں ہے۔ پہلے کے زمانے کے جیسا دیکھیے کہ پہلے کیسے لا الہ پڑھنے پر ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی، اسلام قبول کرنے پر ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی، لیکن آج دیکھیے کہ ہمارے پاس کتنی فیسلٹی ہے۔ اور دیکھیے نا کہ سب سے بڑی فیسلٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر لینگویج میں تفسیر بھی موجود ہے، ہر لینگویج میں قرآن کے لیکچرز بھی موجود ہے، چاہے تو آپ پڑھ لیں، بکس بھی موجود ہیں، چاہے تو آپ اچھے اسکالرز کے تفسیر سن لیں۔ لفظی ترجمے کے لیے دیکھیے کہ ہر لینگویج میں لفظی ترجمے موجود ہیں۔ کتنی سائنس نے ترقی کر لی کہ یہاں آپ کے ایک فون میں ساری دنیا موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ ہم ہمیشہ ٹائم نہ ہونے کا بہانہ کرتے ہیں کہ نہیں اب مجھے ٹائم ملے گا تو میں کروں گی، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم زندگیاں کہاں کھو رہے ہیں، کہاں ہماری زندگیاں صرف کر رہے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں نے اب تک دین کے لیے کیا بھاگ دوڑ کی؟ جہاد تو مجھے بھی کرنا ہے نا، آج بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں جنگ میں نہیں گئی، جنگ تبوک میں نہیں گئی، میں جنگ بدر میں نہیں گئی، چلے ٹھیک ہے نا ہم نہیں گئے اب، لیکن اب ہمارے لیے تو چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں، یہی ہمارا جنگ کا میدان ہے، ہمارا گھر ہمارا جنگ کا میدان ہے، ہمارے خاندان، ہمارے رشتہ دار ہماری جنگ کا میدان ہے، ہمارے دین کے راستوں میں ہمارا چلنا ہمارا دین کا جنگ کا میدان ہے۔ اللہ کے لیے ہم کیسے جاتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، نمازوں کے لیے ہم کیسے جاتے ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جہاد کیا کر رہے ہیں، کتنا جہاد کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جہاد کا میننگ کیا ہے، جد و جہد کرنا۔ تو یہ کتنی یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس سب چیز ہے، ہمارے پاس بھی سب چیز ہے نا، پھر بھی ہم کیا ایکسکیوز بیان کرتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، آج یہ کام ہے، کل وہ کام ہے۔ ہم نے اپنی دنیا کو، اپنی زندگی کو، اپنی روزمرہ کے حالات کو اتنا تنگ کر کے رکھ لیا ہے ہم نے کہ ہمارے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ ہر وقت اس جواب کی فکر کریں کہ اس جواب کی تیاری کریں کہ میں اللہ کے پاس جا کر کے کیا جواب دوں گی، کہ میرے پاس فیسلٹی تھی، صحت تھی، تندرستی تھی، ٹائم تھا، موبائل تھا۔ یہی موبائل سے دیکھیں کہ لوگ کتنے گناہ کما رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، چٹ چیٹ کر رہے ہیں غیر مردوں سے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں بے حیائی کی چیزیں موجود ہیں، اور وہی موبائل سے آج دیکھیں کہ ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن کے دور قرآن ہم اٹینڈ کر رہے ہیں، لفظی ترجمے کی کلاسز ہم کر رہے ہیں، لرن کر کے سبق سنا رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے دیکھیں کہ کیسے ایک پلس بھی ہے ایک مائنس بھی ہے۔ تو ہمارے پاس بھی ساری سہولتیں ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ میرے پاس، میرے بچے چھوٹے تھے یا مجھے گھر میں کام تھا، یہ ساری عورتوں کے ساتھ ہیں، کوئی آپ ایکسیپشنل کیس نہیں ہے کہ آپ اکیلے تھے جو دنیا میں آپ کو اکیلے کام کرنا تھا۔ ساری عورتوں کو یہی سارے کام دیے گئے ہیں، ان کاموں کے ساتھ سب کو مینیج کرتے ہوئے ہم کیسے اللہ کے لیے اپنا ٹائم نکالے، یہ ہم کو سیکھنا چاہیے۔ یہاں پر انشاءاللہ پارہ نمبر 10 ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔